ہڈی کی چوٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور پہلا سوال میں جو پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی انسانی بدن یا انسانی جسم کا جو ستون مانا جاتا ہے, اس سے تو بتائیے ہمیں. بالکل جی, انسانی جسم کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے یہ ریڑھ کی ہڈی. اس کو ہم ہڈی کہتے ہیں. یہ ہڈیوں کا مختلف طرح کی چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کا مجموعہ ہوتا ہے. بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت ان کی تعداد 33 ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ نیچے جو ہیں وہ ہڈیاں فیوز ہوتی ہیں, اور یہ ایک بالغ فرد ہے اس میں تقریباً ان کی تعداد 26 رہ جاتی ہے. تو اب ایک جو بالغ مرد ہوتا ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 26-27 انچ ہوتی ہے, اور یہ جو ایک بالغ خاتون ہیں ان میں تقریباً 24 انچ کے قریب اس کی لمبائی رہتی ہے. وہ قد کے لحاظ سے 2/5 جو ہے وہ ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی. اب اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ حرام مغز اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے, یعنی ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی نے اس کو پروٹیکشن دی ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ حرام مغز جو ہے وہ بڑا نازک ہوتا ہے, اور ہمارا جو اعصابی نظام ہے وہ سارا اسی کی مرہون منت ہوتا ہے. ہمارا جو اعصابی نظام ہے 2 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے. ایک سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے, ایک پیریفرل نروس سسٹم. جو سینٹرل نروس سسٹم ہے مرکزی اعصابی نظام, اس میں دماغ آتا ہے جو سر کی حد تک محدود ہوتا ہے, اور ساتھ جو ہے حرام مغز. پھر یہاں سے اعصاب کی شاخیں نکلتی ہیں جو جسم کے مختلف حصوں کو جاتی ہیں. دیکھیں ہمارے حرکت جسم کا کرنا اور جسم کا جتنا بھی احساسات جو ہیں, آپ کسی چیز کو آپ ٹچ کرتے ہیں اس کو محسوس کرنا, یا ٹھنڈا گرم ہے, وہ سارا انہی اعصابی نظام کے ذریعے حرام مغز سے دماغ, اور دماغ کو سارا جو ہے پیغامات اور احکامات سارا انہی کے ذریعے جو ہے ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی جو جسم کا نیچے والا تاڑ ہے اور اوپر والا تھڑ, اس میں درمیان میں ایک طرح سے اس سٹرکچر نے ایک سٹیبلٹی, ایک مضبوطی فراہم کی ہوتی ہے. یہ جو ہماری پسلیاں ہیں یہ بھی پیچھے اسی ریڑھ کی ہڈی کو جا کے جوڑ رہی ہوتی ہیں, ان کو تھاما ہوتا ہے. پھر مختلف طرح کے جو پٹھے ہیں, لیگامنٹس ہیں, وہ یہاں پہ متصل ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ پورا جو ہم ڈھانچہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں نظر آتا ہے. اب اس پہ چوٹ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اب حرام مغز جو اسپائنل کارڈ انجری ہے وہ دنیا میں ایک بڑا اہم موضوع ہے. مختلف طرح کی تحقیق اس پہ ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری پیچیدگیاں آتی ہیں. مختلف طرح کی جو چوٹیں لگتی ہیں انسان کو مختلف طرح کے حادثات میں گرنے کی وجہ سے یا کھیل کود کے دوران, تو اس کی وجہ سے جو صحت کے مسائل ہیں اس پر قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے مختلف طرح سے تحقیق ہو رہی ہیں تاکہ اس طرح کے جو مریض ہیں اسپائنل کارڈ انجری کے, ان کو بھی دوبارہ سے اپنی اصل حالت تک لایا جا سکے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے, اب ریڑھ کی ہڈی میں مختلف اس کے حصے ہوتے ہیں. گردن والا حصہ, اس میں 7 ورٹیبراز, وہی موہرے جن کو ہم یہ جو ریڑھ کی ہڈیاں ہیں گردن والے حصے کی. پھر 12 جو ہے یہ تھوریسک ریجن جو ہوتا ہے سینے والا, پھر 5 لمبر, پھر اس کے بعد سیکرل اور کوکسک ایک وہی جو ہم نے بات کی تھی کچھ ہڈیاں فیوز ہو جاتی ہیں. تو اب انہی میں سے وہی اعصاب کا مختلف جو ایک نظام باہر آ رہا ہوتا ہے. تو جب اس پہ چوٹ لگتی ہے, اب چوٹ لگنے کے بعد دیکھیں یہ جو اعصاب آتا ہے, اعصاب کی جو مختلف حصے ہیں, نرو روٹس جو یہاں سے نکلتی ہیں, تو یہ جو مختلف اس کے لیول ہیں, گردن والا حصہ ہو گیا, سینے والا تھوریسک, لمبر, تو اس کے اثرات جو اس کی علامات ہوتی ہیں اس کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ چوٹ کس حصے پہ لگی ہے. اور یہ چوٹ بہت خطرناک ہوتی ہے, اور اسی لیے جب کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, جو سڑک پہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے, اور بڑی شدت کے ساتھ, بڑی ایک جو سختی کے ساتھ یہ ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے وہاں پہ جو جس بندے کو چوٹ لگی ہے اس کو خود نہیں اٹھانا جب تک کہ محکمہ صحت کی کوئی ایمرجنسی ٹیم وہاں پہ نہیں پہنچتی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اگر کسی کو چوٹ لگی ہے اور خدا نہ خواستہ اس کی ریڑھ کی ہڈی حرام مغز پہ کوئی چوٹ لگی ہے, اور اس کو جب اسی دوران آپ اٹھاتے ہیں دوسری طرف لے کے جاتے ہیں, تو اس کی جو اگر حرام مغز اس پہ شدید قسم کی چوٹ لگ گئی تو پھر وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے, وہ اعصابی نظام درم برم کر سکتی ہے. پھر اس کی جب چوٹ لگتی ہے تو اس کی پھر مختلف اقسام ہوتی ہیں. اب چوٹ ہلکی بھی ہو سکتی ہے, شدید بھی ہو سکتی ہے. اس کو ہم میڈیکل کی اصطلاح میں جب تقسیم بندی کرتے ہیں تو کمپلیٹ اور انکمپلیٹ کے ذریعے. کمپلیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی
آپ جو ہے وہ موٹر اور سینسری جو پیغامات جو ہیں وہ اوپر تک جاتے ہیں یا اوپر سے حرکات والے پیغامات آتے ہیں، وہ دونوں مختلف ہو جاتے ہیں، وہ دونوں اختلال کا شکار ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ حرکت نہیں رہتی، وہ کوئی چیز محسوس نہیں کر رہا ہوتا، وہ متعلقہ حصوں میں جو انکمپلیٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ کچھ نہ کچھ ان دونوں چیزوں کی جو ہے وہ کیفیت رہتی ہے. اور